متکبر بنا دیتی ہیں. تم دین دیکھ کے رشتہ کرنا. یہاں سے سرکار نے تربیت فرمائی. مجھے آپ بتائیں بی بی بہت سارے پیسے لے کے آئے, بہت ظاہری طور پر حسن و جمال ہو, مرد بڑے پیسے کماتا ہو, بڑا خوبصورت ہو, دراز قد ہو, سارا کچھ ہو, پر اخلاقی طور پر اسی پر ہو, حوصلہ ہی کوئی نہ ہو, برداشت ہی کوئی نہ ہو, سہنا ہی نہ آتا ہو, زبان ہی بڑی تلخ ہو, تو گزارا ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ مشکل اس شخص کو ہوتی ہے جس نے گزارا کرنا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ. پیسوں کے ساتھ کے وقت گزارنا ہے. میں نے وہ گھر بھی دیکھے ہیں, سارا کچھ ہے, میاں بیوی کا سلوک ہی کوئی نہیں, تکلیف ہے, اذیت ہے. بچے جو ہے نا, بچے اس سہ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ابا اور اماں کی کب لڑائی شروع ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے بچے ڈرے ڈرے سے پریشان کہ پتہ نہیں یہ کب ڈنڈے نکال لیں گے, کیا بنے گا. تو کیا فائدہ ان دولتوں کے جمع کرنے کا. آپ اخلاقی رویوں پر, میں کل حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عشرہ مبشرہ سے آبی ہیں, چند دن پہلے آپ کا یوم وصال گزرا ہے. ہمارے ہاں چونکہ اس شروع ہو گئے نا زیادہ, تو جو اصل جن لوگوں کے یوم منانے چاہیے تھے اس کی طرف ہماری توجہ ہی معاذ اللہ کم ہو گئی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاتون نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا. لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے کیوں نکاح کرنا چاہتی ہیں؟ تو کہنے لگی میں جانتی ہوں, مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ گھر بھی ہنستے ہوئے آتے ہیں اور باہر بھی مسکراتے نکلتے ہیں, اور بغیر مانگے بھی عطا کرتے ہیں, اور مانگ لو تو بخل نہیں کرتے. اور دو باتیں اور بیان کی, کہنے لگی اگر تو کوئی خیر کا کام کرو تو وہ شکریہ ادا کرتے, اور غلطی ہو جائے تو معاف جلدی کر دیتے. لہذا اس طرح کا شخص اس قابل ہے کہ اسے نکاح کیا جائے. تو ہم پہلے تو اخلاقی, اس لیے بچوں کو نا ان کے پاس ڈگریاں بھی ہونی چاہیے, ڈگریاں بھی ہونی چاہیے, ہنر بھی ہونے چاہیے, لیکن انہیں اخلاق کا زیادہ پتہ ہونا چاہیے. ورنہ ان کا شوہر یا اگر وہ مرد ہے تو اس کی بیوی تکلیف میں آ جائے گی اگر اسی اخلاقی طور پر ہی ہم نے کچھ نہ سکھایا. ہم بچوں کو تحفے بڑے دیتے ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کسی باپ کا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے. سبحان اللہ. اس کو سوار دے, اس کے لیے سب سے بہتر تحفہ یہی. تو ایک تو رشتے کے بارے میں حضور نے ہمیں یہ کہا. پھر فرمایا کہ نکاح آسان کر کے کرو, نکاح مشکل ہے, فرمایا وہ نکاح برکت والا ہے جو نکاح آسان ہو. تو جدے جی قرضہ چک لئیے وہ آسان ہے مشکل ہے؟ وہ چنگا قرضہ چکی دا ہے, ساڑھے پنڈ ہے جرواج ہے, چنگا قرضہ چکی دا ہے. پھر وہ نہ چوتھے پنجویں دن بیاہ تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر منڈے نو لہدا کر کے آکے جا بھی قرضہ تیرے کھاتے ہی. تو اس نے بیچارے نے کیا شادی دیکھنی ہے, کیا کرنا ہے, 10ویں دن تو قرضے والے آ جاتے ہیں. تو اگر اس کام کو آسان, پھر اس چکر میں آپ نہ پڑیں کہ لوگ آپ کے کھانے کی تعریف کریں گے, یہ چھوڑ دیں آپ, یہ آپ کھاتے ہی ختم کریں کہ بندے تعریف کریں گے. بندوں سے تعریف کرا کے کر کیا لینا ہے؟ میں تھوڑی سی میں نے دنیا دیکھی ہے. بہت بڑا ایک بیاہ تھا, بڑی شادی تھی, تو اس میں میں شریک تھا. تو 9 10 11 ڈشیں بنی ہوئی تھیں. میرا بھی ذرا محبت کا تعلق تھا, کسی وجہ سے مجھے اب تو میں جا ہی نہیں پاتا, وقت نہیں ملتا. تو میں چلا گیا, تو نکل رہے تھے وہاں سے واپس. تو اب لوگ کیا کہہ رہے تھے, کہنے لگے یار بڑا کمال بیاہ کیتا نے, اب مچھلی پکان والا بھی کدھر بندہ سیاح لاب نہیں دے رہا, باقی سارا ٹھیک. مسجد میں اونچا نہیں ہنستے جی, مسجد میں اونچا نہیں ہنستے, منع. بھیا آپ نے 8 چیزیں ٹھیک کھائی ہیں, تو اب مچھلی وہ بھی صرف ان کی ہو سکتا ہے ذائقہ وہ نہ ہو, جو ذائقہ آپ کا ہے وہ ذائقہ سندھ والوں کا نہیں ہے, جو ذائقہ یہاں کے لوگوں کا ہے وہ کوٹھوار کے لوگوں کا کھانے کا ذائقہ اپنا اپنا. یہ نہیں کہ سامنے والے نے پکایا ٹھیک نہیں, ان کے گھر کا انداز یہ. تو اس لیے شادیوں کو آسان کریں. اور آخری گزارش آپ سے یہ ہے, شریعت ہماری حد ہے, دین ہماری حد ہے. جب بندہ بے حد ہوتا ہے نا تو مایوب سا لگتا ہے,
لیکن نا کوئی بندہ صرف اوور ہو کے کھا رہا ہو تو برا لگتا ہے، دیکھو یار اس کو سلیقہ ہی نہیں آتا. کوئی زیادہ بکھر کے آسرا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سوٹ نہیں کی، تیری پرسنالٹی سے میچ نہیں ہوئی. یہ بات شریعت ہماری حد ہے، جب آپ شریعت سے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز آپ کی پرسنالٹی سے میچ نہیں ہوئی. کتنا پردہ کراتے ہیں ہم بچیوں کو گھر میں. ہمارے بڑے جگری دوست بھی ڈرائنگ رومس تک رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں اندر، اور مووی والا اس کو اجازت ہے. اب کدھر گئی غیرت؟ ہمارا غیور پن کدھر گیا؟ تصویر والے کو اجازت ہے؟ اور اتنا خوفناک منظر ہے. ویسے بچیوں کا پردہ ہے لیکن شادی والے دن انہیں پھول دے کے کھڑا کر دیے. بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں دولہے کے ساتھ، کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ رسم بنا لی. لڑکے نہیں پھول پہن سکتے، ان کو نہیں پہننے آتے. کیا کرتے ہیں ہمیں کچھ چیزوں میں محتاط ہونا چاہیے. اور نکاح عظیم سنت ہے. حضور نے فرمایا میرا بھی طریقہ ہے نکاح کرنا اور پچھلے سب نبیوں کا طریقہ ہے. صرف وہ نکاح کے ٹائم کہتے ہیں ٹھہر دو ٹھہر دو. کیا نہیں لگا جی؟ کہتے ہیں نکاح، مسلمان ہو گئے ہم. کتنی دیر کے لیے؟ کہتے ہیں جب تک نکاح کی دعا نہیں ہوتی. اس کے آگے پیچھے جو مرضی کرے. ایسا نہ کرے، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے. آپ سنت شریعت کے اور سنجیدہ رہیں. سنجیدہ، تھوڑے سے لوگ جائے، سنجیدگی رہے، صاف ستھرا سا ماحول ہو، اچھا لگتا ہے. آدمی شور شرابہ نہ ہو تو ٹھیک لگتا ہے. اس اطمینان میں نکاح کرے، اسی اطمینان میں لوٹائے. سادگی میں حسن اس لیے ہوتا ہے کہ سادگی جو کچھ ہوتا ہے اصل ہوتا ہے، اور میک اپ میں اصل نہیں ہوتا. سارا کچھ ملمہ سازی میں سارا کچھ اصل ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے. سادگی ہمیشہ ہی. ساڑھے حد تک ہو جی موبائل تے اتنے رہنا ہے، ٹر جانا ہے. ہماری بات سنیں، بس ختم ہونے لگی یہ بات. سادہ رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے. مثلا بہت بڑا کام ہے نا، حضور کی سنت ادا کرتے نا نکاح کے وقت. چلے ضروری تو نہیں لیکن بہتر نہیں کہ سنت کے وقت وضو بھی ہو. کتنا ہوتا ہے کڑی منڈے نکاح ہے. میں نے کہا ضروری نہیں، نکاح ہو جاتا ہے. پر اہم کام ہے نا، یہ رشتہ ہے جس لیے جڑنا ہے اور اس کی برکت سے آگے نسلیں چلنی ہیں. لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو دعائیں دی جائیں. تو برات والوں کا تو پروگرام ہی کوئی نہیں دعا دینے کا. وہ تو قاری صاحب دیں گے اگر ان کا بھی دل کرے تو تھوڑا سا اس کو محبت میں لائیں. ایک خاتون نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میری اور میرے شوہر میں ناراضگی رہتی ہے، یہ دعائیں اتنی ضروری ہیں، دولہا دلہن کو دعائیں دیں. تو نبی پاک نے اس کو اور اس کے شوہر کو بلایا، ان کے سر جوڑ کے دعا کر دی. یہ دعا سے بھی قربت ہوتی ہے. بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں وہ خاتون ملی تو حضور نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ نہ کوئی نئی شے نہ کوئی پرانی، کوئی شے مجھے اپنے شوہر سے پیاری نہیں. اور اس کا بھی یہی حال ہے میرے حق میں. اللہ تعالی ہمارے عزیز کے لیے بہت ساری رحمتیں فرمائے، اور جو آگے یہ کام کرنے جا رہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. بڑی ساری دعائیں ہیں جو دل کے نہا خانے میں اللہ ساری قبول فرمائے. نعت شریف ہو رہی تھی، مجبوری یہ تھی کہ مجھے ایک جگہ پہ آگے بڑھنا تھا، اس لیے میں نے فوراً بیان شروع کر لیا. اب جہاں سے نعت شریف رہ گئی ہے وہ نہیں جی نہ کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.